اگر کبھی ایسی مصیبت آئی کہ اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا تو سورہ یاسین کی تلاوت کثرت سے کرے، اللہ غیب سے اس کے لیے سبب پیدا فرمائے گا۔ اور اگر کبھی ایسی جگہ پر پھنس گیا جہاں اسے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی، بھوک کی شدت نے پریشان کر رکھا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اللہ اس کی بھوک کو کافی فرما دے گا۔ یعنی یہ غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ اور سورہ یاسین شریف کے متعلق یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کہیں وہ راستہ بھٹک گیا جنگل میں، صحرا میں، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، اللہ اس کو سیدھا راستہ عطا فرمائے گا۔ اب یہ جب جنگل میں بھٹکنے اور صحرا میں بھٹکنے کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کا حکم دیا گیا کہ وہاں تمہیں راستہ مل جائے گا، میں کہتا ہوں پوری زندگی بھر پڑھتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کا بھی سیدھا راستہ اس کی برکت سے عطا کرے گا۔ اور جو سورہ یاسین شریف صبح پڑھ کر کے نکلا وہ شام تک امان میں ہے، مصیبتوں سے محفوظ ہے، اس کے لیے رزق کے فرشتے اتارے جاتے ہیں، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو یاسین کی بڑی برکتیں ہیں سورہ یاسین میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات بینات میں جو بیان فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا حسرتن علی العباد، قیامت کے دن کے بارے میں کہ افسوس ہے بندوں پر، وہ بندے افسوس کریں گے، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ مستہزئین، یعنی جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تو اس کا مذاق اڑاتے تھے، مذاق کرتے تھے رسولوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ۔ ان لوگوں کی جو حشر ہوں گے نا وہ بہت سخت ہیں، قیامت کے دن بہت زیادہ سخت ان کے ساتھ معاملات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کیا اس سے پہلے، صدیوں پہلے ہم نے کتنی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہلاک نہیں کیا ہے۔ بہت سارے لوگ رسولوں کا اور نبیوں کا مذاق کرنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ عبرت پکڑو اے لوگو، رسول جو آتے ہیں وہ تمہیں بظاہر اگر یوں دیکھتے ہیں کہ وہ پیوند لگے کپڑے پہنتے ہیں، چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غذائیں کھاتے ہیں یا فاقہ کشی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رسول یا نبی مجبور ہوتے ہیں، وہ تو فقر کو پسند کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ ورنہ ہر نبی اتنا صاحب اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو سونے کا پہاڑ اور چاندی کا پہاڑ اس کے ساتھ ہو، وہ سونے اور چاندی کے محلات میں رہے، لیکن اللہ کے نبیوں نے فقر کو پسند کیا ہے۔ تو اکثر جو قومیں رسول کو ظاہری طور پر دیکھتی تھیں تو مذاق اڑاتی تھی، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا لباس ایسا ہے، ان کے پاس سواری نہیں، ان کا گھر صحیح نہیں، ایسی باتیں کہہ کر کے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مستہزئین سے کوسوں دور ہمیں رکھے، اور مولا تعالیٰ اسی جماعتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے قیامت کے دن محشر کے میدان میں یہ کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہاں کہا جائے گا سارے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، پھر آرڈر آئے گا مجرم الگ ہو جائیں، اس میں سے جتنے لوگ مجرم ہیں وہ الگ ہو جائیں، ان کے چہرے بتا رہے ہوں گے اس دن، اور ان کو الگ کیا جائے گا، ان کو الگ کیا جائے گا مجرمین کو۔ کس بات کے مجرم؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، پھر رب تبارک و تعالیٰ کا جلال ہوگا اس دن، اور پھر رب تعالیٰ کی ہیبت طاری ہوگی بندوں پر، خشیت ہوگی، فرمائے گا مولا کیا میں نے تم سے یہ نہیں عہد لیا تھا کہ اے آدم کی اولاد کے شیطان کی پرستش نہیں کرو گے، اس کے پیچھے نہیں جاؤ گے، انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کیا میں تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا ان اعبدونی، کہ تم میری عبادت کرو گے، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، پھر تم کیسے بہک گئے؟ یہ جتنے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں سب کے سب اس دن الگ کیے جائیں گے، سب کے سب الگ،
کفار و مشرکین جو بھی اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے قیامت کے دن سب کو ایک طرف کر دیا جائے گا، اور رب تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ دنیا میں جاؤ گے تو میری عبادت کرو گے، شیطان کی پرستش نہیں کرو گے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہیں عقل بھی نہیں تھی؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ سچ بات ہے میرے عزیزو، عقل رکھنے والا یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خدا کیسے بنا لیتا ہے؟ خدا کا جو تصور ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا ہونے کا تصور ہے۔ بھلا چوہا کیسے خدا بن گیا؟ ایک چھوٹی سی مٹی وہ کیسے خدا بن گئی؟ جس کو تم ہاتھوں سے گوندتے ہو، پیروں سے کھندلتے ہو، پھر وہ تمہارا خدا کیسے بن گیا؟ افلم تکونوا تعقلون، اللہ فرماتا ہے کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ عقل سے کام نہیں لیتے؟ خدا کا جو تصور ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے بڑا کوئی نہ ہو، دنیا میں اس سے بڑی طاقت کسی کی نہیں۔ وہ اللہ جس کے بارے میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور وہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑی طاقت والا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے نا۔ اور جو اس عقیدے کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پوجا میں لگ گئے، پرستش میں لگ گئے، عبادت میں لگ گئے، ان کے بارے میں سوال ہو رہا ہے قیامت کے دن عقل ہے یا نہیں ہے تمہاری؟ عقل سے کام لیتے ہو کہ نہیں؟ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، مصر کی سرزمین میں ہم جب رہتے، وہاں کے لوگوں نے اس طرح کی پتھروں کی عبادت یا دوسروں کی عبادت انہوں نے دیکھا نہیں۔ ماحول پورا اسلامی ہے، بچپن سے مسجدوں کو دیکھا، اللہ کی عبادت۔ وہاں دو ہی قومیں ہیں، یا مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں۔ عیسائی بھی جو ہے خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم کو شریک کرتے ہیں، لیکن وہ بھی خدا کو مانتے ہیں، کتاب ان کے پاس بھی ہے۔ مسلمان ہیں، دو ہی کمیونٹی وہاں پر پائی جاتی ہے۔ تو کبھی کبھار کوئی عام آدمی بھی عرب کا ٹیکسی چلانے والا ہم سے حالات پوچھتا تھا ہندوستان کے، اور پھر یہاں کے بارے میں جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ درخت، پتھر، مٹی، بلی، چوہا، ساری چیزیں عبادت کے لائق سمجھی جاتی ہیں، تو ایک منٹ کے لیے شاک ہو کر رک جاتے تھے، اور پہلا ان کا سوال یہ ہوتا تھا ما عندہم مخ، سب سے پہلا یہی سوال کرتے کیا ان لوگوں کے پاس کھوپڑی نہیں ہے؟ کھوپڑی ہے یا نہیں ہے؟ تو یعنی ایک عقل رکھنے والے کے لیے تعجب کی ہی بات ہے کہ میرے سے کمزور میرا خدا کیسے ہو گیا۔ السلام علیکم، آپ سب خیریت سے ہیں؟ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔